بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ تو قیامت کے بارے میں آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے ذرا ان آیات کو بھی سورۃ القاریہ کی دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 6 میں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے موازین ثقیل ہوں گے۔ ثقلت ثقل یعنی بھاری، ثقیل یعنی بھاری چیز، جس کے موازین وزن کی جمع ہے، یعنی انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کیا تصویر آتی ہے کہ مثلا ایک ترازو ہے، اس کے ایک طرف نیک اعمال ڈالے جائیں گے اور ایک طرف برے اعمال ڈالے جائیں گے، تو جس کا وزن زیادہ ہو جائے گا وہ سائٹ گویا کہ متعین ہو جائے گی۔ جس کے نیک اعمال کے وزن زیادہ ہیں وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے برے اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک یہ تصور ہے۔ ایک اور چیز بھی اس میں اضافہ فرما لیجئے، ہم جو عمل کرتے ہیں اسی ایک ہی عمل کا اللہ کی بارگاہ میں وزن زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور وزن کم بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اول وقت میں توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اہم کام سمجھتے ہوئے، بلکہ اہم ترین کام سمجھتے ہوئے پڑھی گئی نماز، اس کا وزن اور اس کے مقابلے میں ایسی نماز جو سستی اور کوتاہی کے ساتھ پڑھی گئی ہو، بغیر توجہ کے جلدی پڑھی گئی ہو، ٹائم سے تاخیر کر کے پڑھی گئی ہو، یا خدا نخواستہ ریاکاری بھی اس میں شامل ہو گئی ہو، اس نماز کا وزن، اس نے بھی 4 رکعتیں پڑھی، اس نے بھی 4 رکعتیں پڑھی، لیکن دیکھنے میں ایک ہی نماز پڑھی ہے، لیکن اس کا وزن برابر ہے اللہ کے۔ ایک نے خالص خدا کی رضا کے لیے کچھ خرچ کیا، ایک نے ریاکاری کے لیے خرچ کیا۔ جس کی نیت خالص تھی، فرض کریں اس کی خرچ کی ہوئی رقم کم تھی لیکن نیت خالص تھی، اور ایک نے لوگوں کو دکھانے کی نیت سے خرچ کیا، رقم بہت بڑی تھی، اس کا وزن ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی، کمیت، مقدار نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص کو دیکھتا ہے۔ اگر مقداریں دیکھا کرتا تو پھر غریب لوگوں کے لیے تو مشکل پیش آتی، اور یہ سوال پیدا ہو جاتا کہ کیا اللہ کی رضا صرف مثلا امراء کے لیے؟ پروردگار عالم کا نظام عدل پر مبنی ہے، اور عدل کے بعد پھر فضل پر مبنی ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کی نیت اللہ تعالیٰ کے پاس وزن رکھتی ہے۔ بعض روایات میں اس طرح سے آیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ بہت سارے اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان جب نیت کرتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے، یہ نیکی کا کام، لیکن ہو سکتا ہے جب کرنے کے لیے اٹھے کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے، جو کام کا اندازہ لگایا تھا اور جو اس کی طاقت تھی وہ کام اس سے بڑا نکلے، جتنی رقم اس کے پاس تھی اس سے زیادہ خرچ والا کام نکلے۔ نیت کا اللہ اجر دے دیتا ہے بشرطے کہ نیت اسی پکے ارادے والی ہو۔ ایسے نہیں گھر بیٹھ کے بندہ صرف نیت ہی کرتا رہے اور کام کرنے کا ارادہ نہ ہو، وہ نیت نہیں ہوتی، وہ تو بے ایمانی ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے پاس کسی بھی عمل کا ہو سکتا ہے ایک عمل 10 لوگوں نے کیا ہو، ان 10 کے وزن جو ہے اسی عمل کا اللہ کے پاس مختلف ہو۔ تو نیک اعمال زیادہ وزنی بھی ہو سکتے ہیں اور نیک اعمال کے وزن بھی ہلکے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی 1-2 رکعت نماز کسی کی 1 سال کی نماز سے زیادہ بھاری ہو جائے جو نماز ریاکاری کے لیے تھی، اور اس طرح آپ مزید بھی تصور کر سکتے ہیں۔ بس یا ترجمہ اس طرح سے کیا گیا، پس جس کا پلہ بھاری رہے گا، پلہ وہی ترازو کی ایک سائڈ کو کہتے ہیں کہ
ہم ترازو سے ہمارے ذہنوں میں ایک خاص تصویر آتی ہے ترازو کی، خداوند عالم بہتر جانے کے وہاں پر کیفیت کیا ہوگی، لیکن صورتحال یہی ہوگی، اعمال کو تولا جائے گا، جس کا پلہ بھاری رہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند رضایت والی رضا والی زندگی میں ہوگا، یعنی پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی، جسے قرآن بار بار بیان فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر اس کے بعد نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا تا ابد۔ لیکن دوسرا گروہ آیت نمبر 8 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور رہا وہ کہ جس کا پلہ، جس کے موازین خفت، خفیف ثقیل کی ضد ہے، خفیف کہتے ہیں ہلکا ہونا، جس کے موازین، جس کا پلہ ہلکا ہوگا، کیا مطلب؟ نیک اعمال ہلکے پڑ جائیں گے اور گویا کہ پھر برے اعمال بھاری پڑ جائیں گے۔ اوپر جو بات ہوئی بھاری ہونے کی، وہ بھی نیک اعمال کی، کس کے مقابلے میں بھاری ہو جائیں گے؟ برے اعمال کے مقابلے میں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے جس کے اعمال، جس کے موازین، جس کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، کون سا پلہ؟ نیک اعمال کا، کس کے مقابلے میں؟ برے اعمال کے مقابلے میں، یعنی گویا کہ برے اعمال بھاری پڑ جائیں گے، نیک اعمال جو ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آیت نمبر 9 فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا لفظی ترجمہ اس طرح، تو اس کی ماں حاویہ ہوگی، ماں کو کہتے ہیں، تو اس کی ماں حاویہ ہوگی، کیا مطلب؟ یعنی اسی کی آغوش میں رہے گا، اسی کی آغوش میں پلے گا، جیسے بچہ ماں کے پاس رہتا ہے، یہ اسی ماں کے پاس اب رہے گا، البتہ کیسی ماں؟ یہ بھی ایک قسم کی عجیب و غریب دھمکی ہے کہ کا نام لایا جا رہا ہے، ماں تو پیار کی علامت ہے، لیکن خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ جیسے محبت کرنے والے اور احسان کرنے والے کے احسانوں کو بھول کر سرکشی اور اس کی نافرمانی کی زندگی گزاری ہے، تو پھر ہم تمہیں ایک اور ماں دیں گے جس کا نام حاویہ ہے۔ حاویہ کا لفظی معنی ہے گرنے کی جگہ، جہاں جہنمی جا کر گریں گے، کتنی گہری ہوگی، کتنی اونچائیوں سے گریں گے، خداوند عالم بہتر جانتا ہے، روایات متعدد اس کے بارے میں آئی ہیں، لیکن حاویہ جہاں کوئی جا کر گرتا ہے۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، یا سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا ٹھکانہ، اس کی ماں، اس کے لیے آغوش، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حاویہ۔ جہنم کو حاویہ کہتے ہیں چونکہ گویا کہ جیسے کھائی میں کوئی جا کر نیچے گرتا ہے بلندی سے، اس طرح جا کر لوگ وہاں پر گریں گے، گرنے کی جگہ، بلندی سے گرنے کی جگہ حاویہ۔ اور پھر جب اس حاویہ کا نام لیا تو اس کی ہولناکی کی طرف اور توجہ کروانے کے لیے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ، یعنی وہ حاویہ کیا ہے؟ آپ تصور نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے کہ اس جگہ کو جس کو ہم نے مجرموں کے لیے تیار کیا ہے، مجرموں کا ٹھکانہ ہم نے جس کو قرار دیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ لوگ کہ جو دنیا میں زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، زیادہ سردی برداشت نہیں کرتے، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس کمزوری کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ وہ حاویہ بہت خطرناک چیز ہے، اور تمہیں، آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ کیا ہے، یعنی وہ حاویہ کیا ہے؟ آیت نمبر 11 نار حامیہ، ایک آگ ہے، کیسی آگ؟ شدید بھڑکتی ہوئی آگ۔ آگ تو ہوتی بھڑکتی ہوئی ہے، لیکن مزید تاکید کی جا رہی ہے، ایسی بھڑکتی ہوئی آگ کہ جیسی بھڑکتی ہوئی آگ تم نے دنیا میں نہیں دیکھی ہو، اس کی حدت، اس کی شدت، اس کی جلانے کی قوت دنیا کی ان آگوں سے، دنیا کی آتش سے، آگ سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اللہ العلی العظیم۔